السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 25 جون 1931 کو سری نگر میں بعد از نماز جمعہ ایک عظیم و شان جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں تقریباً 50 سے 60 ہزار مسلمان جمع تھے۔ میر وائز مولانا محمد یوسف اور شیخ عبداللہ تقریر کر چکے تھے کہ ان کے بعد ایک اجنبی نوجوان نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر شروع کی۔ اس نوجوان کی گرجدار آواز نے جلد ہی تمام مجمع کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نوجوان نے اسلام کی روشنی میں بتایا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں، ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر دیں۔ اجنبی نوجوان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو، یادداشتوں اور قراردادوں سے ظلم کے بادل نہیں چھٹتے۔ ظلم کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق اس نوجوان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان سے تھا۔ اس کا نام عبد القدیر خان تھا اور وہ ایک سیاح کے طور پر بطور گائیڈ ریاست میں آیا تھا۔ عبد القدیر کی پرجوش تقریر نے مجمع میں آگ لگا دی۔ حکومتی اہلکاروں نے عبد القدیر کو فوراً سے حراست میں لیا، اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ عبد القدیر نے غیر ریاستی باشندہ ہونے کے باوجود ریاستی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، اس لیے کشمیری مسلمانوں کی اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی فطری بات تھی۔ عبد القدیر کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس روز ہزاروں لوگ کارروائی سننے کے لیے عدالت میں جمع ہو گئے۔ اس پر حکومت نے فیصلہ کیا کہ آئندہ مقدمے کی سماعت جیل کے اندر ہوگی۔ یہ 13 جولائی کا دن تھا۔ لوگ اپنے دینی بھائی عبد القدیر کے مقدمے کی سماعت کے لیے جیل کے سامنے پرامن طریقے سے جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ ایک نوجوان اذان کہنے کے لیے دیوار پر چڑھا۔ اس نے ابھی اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ ایک فوجی جوان نے تاک کر مؤذن کا نشانہ باندھا اور کئی گولیاں اس مؤذن کے سینے میں اتار دیں۔ وہ نوجوان مؤذن موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ روایت اور معمول یہ ہے کہ جب مجمع پر سیدھی فائرنگ ہو تو لوگ خوفزدہ ہو کر اور جانیں بچانے کے لیے بھاگ اٹھتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا۔ یہ معاملہ اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کا تھا، لہٰذا ایسے موقع پر مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ برسر مقتل جان دے دیتا ہے مگر سر جھکا نہیں سکتا۔ چنانچہ جب ایک نوجوان شہید ہوا تو جذبہ ایمانی سے سرشار دوسرا نوجوان آگے بڑھا، دیوار پر چڑھا اور اذان اس جگہ سے کہنا شروع کی جہاں پہلے نوجوان نے چھوڑی تھی۔ اس نے ابھی اذان کا ایک جملہ بھی مکمل نہ کیا تھا کہ اسے بھی ڈوگرا فوجیوں نے خون میں نہلا دیا۔ پھر تو ایک کے بعد دوسرا مسلمان آگے بڑھتا رہا، اذان کا اگلا کلمہ دہراتا رہا اور سینے پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کرتا رہا۔ یہاں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اذان کے کل کلمات 15 ہیں، جبکہ تکمیل اذان کرتے کرتے 21 مسلمان اس موقع پر شہید ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اذان کہنے والے ابھی ایک کلمہ بھی مکمل نہ کر پاتے تھے کہ سنسناتی گولیاں ان کے سینوں میں پیوست ہو جاتی تھیں۔ شہید ہونے والوں میں 19 سال کے نوجوان سے لے کر 60 سال کے بزرگ شامل تھے۔ گولیوں کے نشانات صرف ان کے سینوں پر ہی سجے تھے۔ یہ ایک ایسا ایمان افروز اور ولولہ انگیز منظر تھا کہ تاریخ جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے ایک طرف نہتے مسلمان اور دوسری طرف مسلح ہندو فوجی تھے، جن کی انگلیاں بندوقوں کی لبلبی پر ہر دم شعلہ اگلنے کے لیے تیار اور مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے بے قرار تھیں۔ ہندو فوجیوں کی بھرپور کوشش تھی کہ مسلمان اذان مکمل نہ کر پائیں۔ واقعے کے بعد کی تحقیقات کے مطابق ہندو فوجیوں نے 180 سے زائد راؤنڈز فائر کیے تھے۔ اس کے باوجود وہ تکمیل اذان کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکے۔ اس روز 22 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اللہ کی کبریائی پر آنچ نہ آنے دی اور اذان مکمل کی۔ جب سے انگریزوں نے کشمیر کو گلاب سنگھ کے ہاتھوں معاہدہ امرتسر 16 مارچ 1846 کے تحت فروخت کیا تھا، جموں کشمیر کے مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ اور اس کے جانشینوں کے عہد میں کشمیریوں پر مختلف اور عجیب و غریب ٹیکس لگا کر ان کا معاشی استحصال کیا جاتا تھا۔ راجہ کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو بے رحمی سے کچل دیا جاتا۔
خاص طور پر پونچھ پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد گلاب سنگھ نے جس بے دردی اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام الناس کا قتل عام کرایا اور سردار سبز علی اور ملی خان کی الٹی کھالیں اتروائیں اور سردار شمس علی خان کا سر قلم کرایا تھا، اس سے کشمیری عوام میں مایوسی اور خوف پیدا ہونے سے عوام بے بسی اور لاچارگی کا شکار ہو گئی۔ 1857 میں گلاب سنگھ کی موت کے بعد اس کا بیٹا رنبیر سنگھ کشمیری عوام پر مسلط ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کے ظلم و ستم کو بدستور جاری رکھا۔ ہری سنگھ کے دور میں تو اس کا وزیر اعظم استعفیٰ دے کر چلا گیا تھا، جس نے پیرس کو بتایا کہ کشمیری عوام جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف پہلی مرتبہ شال بافو نے اپریل 1865 میں رنبیر سنگھ کے دور میں صدائے احتجاج بلند کی۔ اس پر متعدد مزدوروں کو ڈوگرا فوج نے قتل کر دیا اور سینکڑوں زخمیوں کو دریا میں پھینک دیا۔ 2.5 درجن کے قریب لاشیں مل سکیں، باقی دریا کی بے رحم موجوں کے سپرد کر دی گئیں۔ مزدوروں نے رام باغ تک ایک احتجاجی جلوس بھی نکالا، جسے آزادی کے شہیدوں کا پہلا جلوس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قید اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس سے کشمیریوں کے دلوں میں ڈوگرا راج کے خلاف نفرت اور بغاوت کی آگ سلگنے لگی۔ تاریخ میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جہاں ایک یا دو واقعوں نے حالات کا رخ موڑ دیا اور بڑی بڑی تحریک کا سبب بنے۔ کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ان 22 کشمیریوں کی شہادت کے اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ مورخین آج بھی ڈوگرا فوج کے اس وحشیانہ ظلم کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور اس کی مختلف توجیحات بیان کر رہے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی سوال ہے کہ محض اذان کی خاطر اتنا ظلم کیوں کیا گیا؟ دوستو، اصل اور سچی بات یہ ہے کہ اذان صرف چند کلمات ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام، حاکمیت، کبریائی اور بڑائی کا اظہار و اقرار اور نظام کفر کا انکار ہے۔ یہ اسلام و کفر اور توحید و شرک کی کشمکش، چراغ مصطفی و شرار ابو لہبی کی جنگ ہے جو ازل سے ابد تک جاری رہے گی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے ہی اہل کشمیر کو ظالم ڈوگرا حکمرانوں سے نجات ملی۔ ریاست جموں کشمیر کا 84,471 مربع میل خطہ آزاد ہوا۔ اہل کشمیر نے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کیا۔ اب انشاءاللہ مقبوضہ جموں کشمیر بھی اسی کلمہ طیبہ کی برکت سے آزاد ہوگا۔ اسی کلمہ نے ایک اجنبی نوجوان عبد القدیر کو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد پر آمادہ کیا تھا، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کلمے کو گواہ بنا کر اپنے بھائیوں کی مدد جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ 13 جولائی کے دن اہل کشمیر کا اپنے سینوں پر گولیاں کھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قوم بزدل نہیں ہے۔ یہ قوم بہادر، شجاع، دلیر اور اسلام کی شیدہ ہے۔ 13 جولائی کے دن میں یہ پیغام بھی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کی اساس اور بنیاد اسلام ہے۔ یہ تحریک اسلام کی بنیاد پر شروع ہوئی، سری نگر کی جامع مسجد میں پلی بڑھی اور قرآن مجید کے سائے میں جوان ہوئی۔ آج بھی کشمیری قوم کا پسندیدہ و مقبول نعرہ آزادی کے 3 نشان اللہ، محمد اور قرآن ہے۔ گویا اہل کشمیر اپنا مقدر اسلام سے وابستہ کر چکے ہیں۔ جو اقوام اور افراد اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں تو فرشتے ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ فتح و کامیابی کی بشارت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ نریندرا مودی نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو کیا وہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ شخص یہ بات بھول گیا کہ کشمیریوں کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ وہ آج سے نہیں، کئی برسوں سے آزادی کی جنگ کا حصہ ہیں۔ وہ کئی برسوں سے اپنے لیے آزادی کی تحریکیں چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ جان دینے سے بالکل نہیں گھبراتے۔ کشمیر میں جو اس وقت آزادی کی آگ سلگ رہی ہے، اگر اقوام عالم نے اس آگ کے بارے میں کچھ سیریس ہو کر نہ سوچا تو پھر یہ آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ نہتے کشمیریوں کے خلاف ہونے والے ظلم پر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام کبھی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پاک فوج نے کشمیر سے متعلق جو سٹانس لے لیا ہے، اب اقوام عالم یہ سوچ رہی ہیں کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ پاک فوج نے اقوام عالم اور بھارت پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاک فوج آخری گولی اور آخری جوان تک کشمیر کے لیے لڑتی رہے گی۔ قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ اس قوم کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتے جو اپنی تحریک، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنی آزادی کے لیے اپنی جان تک دینے سے دریغ نہ کرے۔
انشاءاللہ مستقبل قریب میں کشمیر بہت جلد آپ سب کو ایک آزاد ریاست کے طور پر نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کشمیر اور نہتے کشمیریوں کو جلد از جلد فتح اور آزادی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔